بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ 16 اصول کہ جس کو جناب اشعری نے پیش کیا تھا، ان میں سے بعض پر مناقشہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ افعال عباد مخلوق پروردگار ہے، انسان مجبور ہے اپنے کام پر، اور انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی مخلوق افعال بندگان خدا، یعنی انسان اپنے اختیار سے کوئی کام انجام نہیں دیتا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جیسا چاہے انسان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ لفظ آقا اشعری نے کتاب ابانہ میں ذکر کیا ہے، اور یوں عبارت پہ کہ انہ لا خالق الا اللہ، تحقیق کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ الْعَبْدِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ وَمَقْدُورَةٌ، کہ اعمال بندگان وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ جو ہے پھر انسان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں رہا ہے۔ جب انسان نہیں تو ثواب و عقاب کس بات کا ہے؟ انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، مجبور ہے اللہ کے تحت، تو پھر کس بات کا ثواب اور کس بات کا عقاب؟ کیونکہ انسان اپنی مرضی سے تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا۔ انہوں نے ظاہری آیات کو لے کر یہ معنی کیا، وہ ظاہر آیات سے دھوکہ کھا گئے آقا اشعریہ نے۔ ظاہر آیات کیوں؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہیں بھی خلق کرتا اور جو کام تم انجام دیتے اس کو بھی خلق کرتا۔ اس ظاہری آیات کا معنی کہ اشتباہ کیا کہ انسان کے سارے کام بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر ثواب و عقاب کس بات کا ہے؟ پھر امام حسین کو جو یزید نے قتل کیا تو یزید کا کیا قصور ہے؟ اور امام حسین کو کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ وہ تو کوئی امام حسین خود اپنے ہاتھ سے تو نہیں کر رہا، اللہ سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو جو ہے اشکال لازم آتا ہے۔ آیت جو ہے ایک تو یہ آیت، دوسری آیت ہے ان العباد لا يقدرون ان يخلقوا شيئا، بندگان خدا قادر نہیں کہ کوئی چیز کو بھی خلق کر سکے، وهم يخلقون، جبکہ ان کو خود کو خلق کیا گیا ہے۔ جیسے تیسری آیت هل من خالق غیر اللہ، آیا کوئی کائنات میں خالق اللہ کے علاوہ بھی ہے؟ اس سے دھوکہ کھایا کہ سارے کام اللہ ہی انجام دیتا، انسان تو مجبور ہے، نہیں انسان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اللہ کچھ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ دھوکہ کھایا یہ آقا اشعری نے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ آیات کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ ظاہری معنی نکالیں گے تو اس طرح دھوکہ کھا جائیں گے، سوال کو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آیات کے لیے پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، تو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ انا نقطۃ تحت الباء، میں جو ہے وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے، تو جب تک اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے صحیح جو ہے وہ راستہ ان کو نہیں مل سکتا ہے۔ قال فی مقالات الاسلامیین، آیا اشعری نے دوسری کتاب لکھی مقالات الاسلامیین، یعنی اسلامی مقالے و مکاتب فکر کون کون سے ہیں۔ تو انہوں نے اہل حدیث کے قول کو حکایت کرتے ہوئے اور اہل سنت کے قول کو حکایت کرتے ہوئے یوں کہا ہے، وَأَقَرُّوا، اہل سنت و اہل حدیث اقرار کرتے ہیں کہ انہ لا خالق الا اللہ،
کہ کائنات میں کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ وَأَنَّ سَيِّئَاتِ الْعِبَادِ يَخْلُقُهَا اللَّهُ، دیکھیں پھر دوبارہ دھوکہ کھائے ہیں کہ بندوں کی برائیاں بھی اللہ ہی ایجاد کرتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنے غلط نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی برائیوں کو نسبت اللہ کی طرف دے دی ہے اللہ۔ ہاں، وَأَعْمَالَ الْعِبَادِ يَخْلُقُهَا اللَّهُ، اور اللہ بندوں کے اعمال جو اس کو اللہ ہی خلق کرتا ہے۔ چوری بھی اللہ ہی کرتا ہے، امام حسین کو قتل بھی اللہ ہی کرتا ہے، یہ مطلب ہو گیا اس کا مطلب۔ ہاں، ڈاکو بھی اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یہ مطلب نکلتا کہ جب جو ہے انسان اہل بیت کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر غلط غلط معنی کرنے لگتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان العباد لا يقدرون ان يخلقوا منها شيئا، بندگان خدا قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں سے کوئی چیز بھی خلق کر سکے۔ تو یہ سب چیز جو پیدا ہوتی ہے، مٹھائی بنانے والا مٹھائی بنانا، وہ بھی اللہ نے مٹھائی پیدا کی نہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، یہ جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا دونوں جگہ پہ اشتباہ کیا ہے۔ اصل میں یہ کیوں اشتباہ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کہ خالق سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، تو پھر انسان کو خالق کیسے مانے اپنے کاموں کے اندر؟ یہ اصل نقطہ ہے۔ اس لیے وہ خالق توحید در خلق کو لانے کے لیے یہ اشتباہات سارے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں، اصل مقصد کو سمجھے بغیر جو ہے وہ ظاہری الفاظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، جبکہ اہل بیت کی طرف رجوع نہیں کیا، تو اس کی دقائق، اس کی جو ہے اصل روح مطلب کو نہیں سمجھ سکے ہیں لوگ۔ کوئی شک نہیں ہے کہ توحید در خالقیت پروردگار عالم میں موجود ہے، اور کائنات میں صرف خلقت اللہ ہی کی ہوا کرتی ہے۔ یہ بنیادی اصولوں میں سے ہے جس کو عقائد میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن معتزلہ نے وہاں پر خالقیت پروردگار، ایک طرف تو اشعری اور اہل حدیث تھے کہ جو کہتے تھے کہ جبر کے قائل تھے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کرتا، تو معتزلی بالکل اس کا الٹ ہے۔ نہیں، معتزلی جو ہے سمجھ، اہل سنت کے عقیدے کے اعتبار سے دو فرقے ہیں، ایک اشعری جو جبر کے قائل ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرتا اللہ ہی کرتا۔ دوسرا معتزلی فرقہ ہے، کہتے کہ نہیں، سب کچھ انسان ہی کرتا، اللہ ریٹائرڈ ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ پیدا کر دیا، اختیارات دے دیے، پھر اللہ ریٹائرڈ ہو گیا۔ یہ بالکل اس کا الٹا ہے، یعنی پھر تو اللہ جو ہے وہ تو رب نہیں رہا، یعنی پھر انسان خود ہی سب کام چلا رہا ہے، اس کی تعطیل در ربوبیت لازم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے افعال کو ایجاد کیا ہو، اس کی معتزلی نفی کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ بھی خالق ہے، انسان بھی خالق ہوتا ہے، کچھ کام وہ بھی انجام دیتا ہے، کچھ اللہ بھی انجام دیتا ہے۔ اسی لیے ان کو ثنویہ بھی کہا جاتا، ثنویہ دو خالق ہونا، ایک اللہ خالق ہے، ایک انسان خالق ہے۔ کہتے ہیں کہ یوں جملہ استعمال، اللہ خالق کل شیء الا فعل الانسان، اللہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، لیکن انسان جو کام انجام دیتا ہے اس کو اللہ پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو انسان ہی پیدا کرتا ہے۔ والانسان خالق لافعالہ، انسان اپنے افعال کو خود ہی پیدا کرتا ہے۔ تو پھر کہیں کہ تو خالق دو ہو گئے، ایک اللہ خالق ہو گئے، ایک انسان خالق ہو گئے، پھر توحید در خلقیات کا کیا معنی کریں گے، اس کی کیا تفسیر کریں گے کہ اللہ ہی صرف خالق ہوتا ہے، اس کا معنی کیا کریں؟ دو خالق جب جمع ہو گئے تو اللہ کی توحید کا سلسلہ خلقیت میں کیا ہوگا؟
وہاں پر جو ہے لوگ پھنس جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، پھنس گئے کیونکہ اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے صحیح معنی سمجھ ہی نہیں سکے کہ کیا مطلب ہے یہاں پر. تو ہر ایک اپنی مرضی سے جو ہے لے کر آ رہے. تفسیر توحید خالقیت کے مسئلے میں ایک ایسی شکل میں انہوں نے پیش کی ہے جو جبر و سلب اختیار و علل طبیعی کی نفی کرنا، اس سے دور چلے گئے ہیں کہ جو توحید کی تفسیر صحیح نہیں کی گئی ہے معتزلہ کی طرف سے بھی. جیسے کہ توحید کی خلقیات میں تفسیر کرنا ایسا ضروری ہے کہ جو انسان کے اختیار سے منافی بھی نہیں ہو اور اللہ کی خالقیات میں توحید بھی ہو جائے، دونوں کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ ہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، دوسری طرف سے انسان کا اختیار بھی سلب نہیں ہو. ان دونوں کو جمع کرنا بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنے کام خود خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اپنے کام خود انجام دیتا ہے. ایک طرف سے وہ خالق بن جاتا ہے، دوسری طرف سے جو ہے اللہ خالق ہے. تو خالق کون ہے؟ توحید در خلق پروردگار میں تفسیر کیا کریں، یہ گیر کر گئے ہیں. یہ لوگ جو ہے پھنس گئے اور نتیجہ نہیں نکال پا رہے ہیں. اس لیے کوئی جبری کا قائل ہو گیا کہ نہیں سب کام اللہ ہی انجام دیتا ہے، انسان کے افعال بھی اللہ، یا پھر اتنا اختیار دے دے کہ انسانی سارے کام انجام دیتا، اللہ کو ریٹائر کر کے رکھ دیا ہے. نہیں، دونوں غلط کام ہو گئے. اس لیے کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو اس کا صحیح معنی سمجھ ہی نہیں سکے یہ لوگ. تو توحید در خلقیات انسان کے اختیار کے ساتھ منسجم اور موافق ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر اللہ خالق ہر کام کا تو انسان کو ثواب و عقاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کام تو سارے اللہ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں چور چوری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کراتا ہے، تو اللہ کو پکڑنا چاہیے. اللہ قاتل بھی ہے، اللہ چوری بھی کر رہا ہے، اللہ ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب تو جو ہے پھر انسان کو کیوں جو سزا دی جا رہی ہے؟ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ کے تو سارے کام اللہ کرتا ہے تو اس کا مطلب چوری بھی اللہ ہی کرتا ہے، چوری ڈاکہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. یہ مطلب ہو گیا اس کا مطلب. کیونکہ انسان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. انسان جو ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح جو چلتا ہے، جس طرح ریموٹ کنٹرول اللہ بٹن دبائے گا اس طرح انسان کام کرے گا. ریموٹ کنٹرول دیکھا جیسے بٹن دباتے اس طرح کام کرتا ہے وہ. تو انسان تو ریموٹ کنٹرول کی طرح، اللہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول جس طرح دبائے وہ اچھائی کا ریموٹ کنٹرول دبائے گا. اللہ انسان اچھائی کرے گا، برائی کا ریموٹ کنٹرول دبائے تو برائی کی طرف چلا جائے گا. نہیں، تو انسان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ کا قصور مانا جائے گا اس طرح سے. یزید نے امام حسین کو قتل کیا تو اللہ نے ریموٹ کنٹرول یزید کا دبایا کہ امام حسین کو قتل کرے تو وہ کر رہا ہے. اب کیا کریں گے؟ یزید تو بیچارہ جو ہے وہ معذور تھا، کیا کرے؟ نہیں، اللہ نے ریموٹ کنٹرول یہ سب دبایا، کیا کرے؟ نہیں. اور مولا حسین کا کیا اس میں کمال ہو گیا کہ وہ جو ہے شہید ہو رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے ریموٹ کنٹرول امام حسین کا اچھائی والا دبا دیا تو اچھائی والا کر رہے ہیں. تو اس میں تو جو ہے اللہ کا سب کچھ جو ہے سزا جزا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی طرف پلٹتی ہے. انسان کا کیا؟ انسان تو کٹ پتلی کی طرح چل رہا ہے، جس طرح چاہے چلائے. یہ تو بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے انسان کو کتنا اختیار دیا جائے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں اور اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، ہاں، تو انسان کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. انسان کے ثواب و جزا و عقاب بھی ختم ہو جاتا ہے. انسان جو اس کو پھر ماننا پڑے گا کہ علل طبیعی جتنے وہ عمل نہیں کرتے، زہر بھی کھا لو تو وہ زہر اثر نہیں کر رہا تو اللہ نے مار دیا اس کو. زہر نے تھوڑی مارا ہے کوئی. تو یہی مطلب ہو گیا نا، سب کچھ کام تو اللہ ہی کر رہے ہیں.
تو پیشاب بھی اللہ ہی کر رہا ہے، ٹوائلٹ بھی اللہ ہی کر رہا ہے، یہ مطلب ہو جائے گا نا. جبر کا مطلب تو یہی ہو گیا نا، سارے کام اللہ ہی کر رہے ہیں. اسی پر مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ غلط اشکال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں اس کا جلوہ موجود ہے. تو کسی پٹھان کے حوالے سے کوئی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ایک پٹھان نے یہ کہا کہ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ٹٹی میں بھی اللہ موجود ہے کیا؟ یہ جو اشکال کرتے خامخواہ سمجھے بغیر، یعنی اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ٹٹی میں اللہ موجود ہے. اللہ ہی کے جو ہے تمام وسائل فراہم شدہ ہے، اور اس کے تحت اگر جو ہے اللہ نہ چاہے، اللہ کا جلوہ اور اللہ کی تجلی نہ ہو تو ٹٹی کیا، تو انسان ہی وہ ختم نہ ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی ایک لمحے توجہ ہٹے تو ایک جو ہے انسان کیا پوری کائنات آن بان فنا ہو جائے گی. توجہ جس طرح لائٹ چلتی ہے اور بلب کے اندر لائٹ آتی ہے، تو بلب کے اندر لائٹ جو ہے وہ جو ہے بجلی گھر سے آیا کرتی ہے. بجلی گھر اگر خاموش ہو جائے تو ساری دنیا کی لائٹیں خاموش ہو جائے گی. یہ مطلب ہے نہیں کہ ٹٹی میں اللہ ہے. نہیں، ٹٹی جو ہے وہ خود آثار ہے اللہ کی، کہ اگر اللہ نہ چاہے تو ٹٹی بنے گی نہیں، اس کو پیٹ جو ہے پھول جائے گا، وہیں مر جائے گا. یہ جو ہے غلط قسم کے اشکال کرتے ہیں، ان کو جو ہے پتہ ہی نہیں کہ جو ہے اصل کیا کہنا چاہتے ہیں. شیرکس قریبی یعنی انسان کی روح جس طرح انسان کے پورے جسم میں دوڑ رہی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی روح پروردگار عالم ہے، ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ہر جگہ جو ہے اس کے جلوے کو مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ ایک آن کی توجہ ہٹا لے تو کائنات آن بان فنا ہو جائے گا. اس لیے ٹٹی کا وجود بھی جو ہے اللہ ہی کے تمام آثار میں سے ہے. ہاں ہاں، علم ہے. یہ علم کو پھر وہ دوسرے معنی میں لے جاتے ہیں نا، اس لیے جو وجود کے اعتبار سے اس کو بتانا ہے کہ آثار سب تجلیات پروردگار عالم میں سے اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی نمود پروردگار ہے. پھر تو اللہ محدود ہو جائے گا. محدودیت جو ہے اللہ میں نہیں ہو سکتی. وہ ظاہر آیت ہے. ویسے تو آیت ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی کرتا ہے، قرآن جو ہے ہدایت وہ گمراہ بھی کرتا ہے. تو کیا واقعی قرآن گمراہ کر رہا ہوتا ہے؟ تو قرآن کی آیت جو ہے اس کی تفسیر سمجھنا جو ہے، وہ برائی جو پہنچ رہی ہوتی تو اس کی طاقت کس نے دی؟ اللہ ہی نے تو دی ہے، اس روپ میں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے. پھر وہ اپنے اختیار سے غلط استعمال کرتا ہوا ایک الگ مسئلہ ہے کہ برائیوں میں بھی پیچھے اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ نے دی طاقت نہ دے تو کوئی برائی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اچھائی برائی بتا دی. اب جو انسان کو اتنا اختیار دے کہ تم اپنے اختیار سے کام کرو بس. اسی لیے کہا نا کہ بین ہے. یہ جو ہے دونوں عقیدے اس لیے غلط ہو گئے کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور صحیح معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا بالکل انسان کو مجبور کر دیا، یا بالکل انسان کو آزاد کر دیا. دونوں غلط ہیں. بس اشعری جو ہے انہوں نے یہ جو اللہ کی طرف سے اچھائی برائی دونوں اللہ کی طرف سے، کہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اچھائی میں اللہ راضی ہے،
اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی اس کام کی. برائی میں اللہ راضی نہیں ہے, طاقت تو اللہ کی ہے, ہاں طاقت تو اپنی اللہ مرضی ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے اللہ اپنے طرف اس بات ہے. جیسے بالکل. باپ پیسے دیتا بیٹے کو, ہوں جا کے بیٹا شراب پیتا ہے, ہاں ایک بیٹا جا کے غریبوں کو تقسیم کرتا ہے, صحیح دونوں باپ نے دیا ہے, دوسرے میں باپ راضی ہے, شراب میں راضی نہیں ہے. بالکل صحیح. اسی طرح ہے کہ اللہ طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن پھر انسان کا اختیار, یہ خود اختیار بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, اختیار خود اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ پھر تمہاری مرضی, جائے جو چاہے کرو. جیسے امتحان میں انسان امتحان دیتا ہے, تو امتحان دینے میں انسان کی مرضی ہے, جس طرح چاہے امتحان دے, چاہے وہ اچھا پیپر حل کرے چاہے غلط پیپر حل کرے, اس کے اختیار ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا کہ یہ کام کرو گے تو اچھائی ہوگی, یہ کام کرو گے تو برائی ہوگی. پھر بھی آدمی فیل ہو جاتا ہے. اکثر یہ جو ہے فیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے, جبکہ پتہ ہے کہ غلط کام ہے. لیکن وجود جس طرح بجلی ہمیشہ بجلی گھر سے آیا کرتی ہے, تو فیض وجود پروردگار عالم کی طرف سے, جتنا بھی کائنات کا فیض وجود ہے وہ کائنات کا فیض وجود پروردگار عالم کی طرف سے. یعنی جنت کا وجود بھی پروردگار عالم کی طرف سے, جہنم کا وجود بھی پروردگار عالم کی طرف سے. فیض وجود وہاں پر بھی چمک رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ جہنم جو بنائی وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے, جنت بنائی وہ بھی اللہ کی, تو اللہ وہاں پر بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ وہاں پر اللہ موجود ہے, ہر جگہ اللہ ہر جگہ ہے. فیض وجود پہنچ رہا ہے اس کی طرف سے, اس کا اپنا وجود الگ ہے, ذات وجود. جیسے روح کا وجود جسم میں کس جگہ پر ہے, ساری جسم میں ہے, پوری جسم میں. جس طرح روح کا وجود ہے, پورے کائنات میں اللہ کا وجود ہے, ہر جگہ پر ہے. ہاں جی ہاں. تو اللہ روح کائنات ہے, اس سے فیض وجود ہر کائنات کے ذرے ذرے کو مل رہا ہے. جس طرح بجلی گھر سے بجلی ہر جگہ پر پہنچ رہی ہوتی ہے, اور آن بآن پہنچتی ہے. بجلی ایک لمحے کے لیے بجلی گھر سے کٹ جائے تو پوری جگہ خاموشی ہو جائے گی, ہر جگہ اندھیرا ہو جائے گا. اس طرح فیض وجود اللہ کا آن بآن آتا رہتا ہے, جس سے کائنات جگمگاتی رہتی ہے. اور جیسے ہی فیض وجود اللہ کا ہٹ جائے, فوراً یہ کائنات آن بآن فنا ہو جائے گی. فیض وجود خالی یہاں سے فیض وجود ختم ہو گیا, اور ختم بھی کیا ہو گیا, ختم بھی نہیں ہوا, بلکہ فیض وجود میں جو ہے ملک الموت آ کے سور پھونکے گا, یہ بھی فیض وجود کا حصہ ہے. ہاں فیض وجود جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے بدلتا رہتا ہے کہ کس جگہ پر کون سا فیض وجود دینا ہے. تو اشعری جو ہے اسباب و علل سے بھی خلع سبب کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ زہر مارنے کا کام نہیں کرتا, بلکہ مارنے کا کام اللہ ہی کرتا ہے. زہر تھوڑی مارتا ہے کوئی. کھانا جو ہے اس سے پیٹ بھرتا ہے, تو کھانا تھوڑی کو پیٹ بھر رہا ہوتا ہے, اللہ پیٹ بھر رہا ہوتا ہے. یعنی سارے کام جو ہے اللہ کرتا ہے. نہیں تو جو ہے کھانے سے جو ہے ٹوائلٹ بنتی ہے, تو ٹوائلٹ جو ہے وہ پیٹ کے وہ اعضا تھوڑی بناتا ہے, قوت ہاضمہ تھوڑی بناتا ہے, وہ تو اللہ ہی جو ہے ٹوائلٹ بنا رہا ہوتا ہے. مثلا سارے کام اللہ ہی کرتا. ہاں سارے کام اللہ کرتا, غلط بھی کرتا اور صحیح بھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے ساری طاقتیں فراہم کی ہے, سب میں جلوہ وجود پروردگار ہے. اشعری کہتے ہیں
کہ تمام تاثیرات و ایجادات علل طبیعیہ کی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کی ہے، اور اللہ کوئی جابر معنی ہے، تمام چیز کا جبر جو ہے وہی سب چیزوں پر کیا کرتا، اور انسان جو ہے وہ بھی اپنے افعال میں خود کام انجام نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اللہ کے جبر کرنے کی وجہ سے وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اشعری کا نظریہ تھا، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ آقا اشعری کی غلطی جبر کے نظریے میں برہان و قرآن سنت یہ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ سب مظاہر قدرت پروردگار عالم ہیں۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے سپاہیوں کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے کہ کون کون سی علتیں استعمال کر کے اللہ جو ہے وہ ہر کام کو انجام دلوایا کرتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جرت سنت اللہ علی خلق الاشیاء باسبابها، اللہ کی سنت جاری ہے اس بات پر کہ اسباب کے ذریعے سے کام کو انجام دلوایا جائے۔ شادی کے ذریعے سے اولاد پیدا ہو یہ سبب ہے، کھانے کے ذریعے سے پیٹ بھرے، پانی کے ذریعے سے پیاس بجھے، اور جتنے بھی زہر کے ذریعے سے انسان مر جائے، نمک کے ذریعے سے انسان نمکین چیز کھائے، میٹھی چیزوں کے ذریعے سے میٹھی چیز جو ہے وہ ہضم کرے، تو سبب کے ذریعے سے پوری کائنات کے نظام اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب اللہ کے لشکر کے افراد ہیں، ان لشکروں سے اللہ کام لیا کرتا ہے، اور اسباب طویلہ موجود ہیں، پتہ نہیں کن 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 سببوں کے راستے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، جس کے بعد آخر میں نتیجہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے اسباب و عوامل کام کرتے ہیں جس کے بعد جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے آتی، جس کو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابى اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب، اللہ نے منع کیا ہے کہ اشیاء جاری ہو مگر یہ کہ اپنے اسباب کے ذریعے سے جاری ہوتی، یعنی ہر چیز سبب و مسبب رکھتے ہیں، ایسا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ فجعل لكل شيء سببا، ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی سبب رکھا ہوا ہے۔ وجعل لكل سبب شرعا، اور ہر سبب کے لیے بھی کتنی تشریحات رکھی ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، کتنے سبب کے سبب جو ہے موجود ہوا کرتے ہیں، تو سبب کا ایک سلسلہ چھوڑا ہوا ہے پروردگار عالم۔ شرحاً سے مطلب وہ سبب کی تشریحات، وسعت بہت زیادہ ہے، یعنی کئی سبب پر سبب ہوا کرتے ہیں، یعنی ہاں۔ آقا اشعری نے اس بات سے فرار کرنے کے لیے کہ خالق تو صرف اللہ ہی ہوا کرتا ہے، دوسری طرف سے انسان کے اپنے افعال بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی سارے کام انجام دیا کرتا ہے، انسان کو اپنے افعال میں بھی دخل نہیں ہے، تو پھر یہ انسان جو کچھ اپنے اختیار سے کام کیا کرتا اور ثواب و جزا ہے وہ کس بات کی ہے؟ تو اس نے جو ایک نیا لفظ ایجاد کر دیا آقا اشعری نے، وہ نیا لفظ اس پر غور کریں گے، نیا لفظ جو ہے کیا لے کر آ گئے۔ جب آقا اشعری سے پوچھا گیا کہ بھائی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جبر ہے، اور انسان جو ہے اللہ کے ہاتھوں مجبور ہے، ریموٹ کنٹرول ہے ہم تو اس کے نتیجے کے اندر انسان کو تو ثواب و جزا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سارے کام انجام دے، انسان تو کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ایک بہت عجیب بات کہی، ایک لفظ ایجاد کر دیا، کہا اللہ خالق ہے اور انسان کاسب ہے۔ یہ کاسب کا لفظ نکال لیا انہوں نے، کاسب یعنی کمانے والا، یعنی
کام تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ثواب کمانا، گناہ کمانا، کمانے کا کام انسان کر سکتا ہے، لیکن کام جو ہے وہ اللہ ہی انجام دے گا۔ ایک کاسب کا لفظ جو ہے انسان میں ایجاد کر دیا انہوں نے، ایک نئی چیز جو ہے ایک دم جو ہے نئی چیز ایجاد کر دی۔ اس کے لیے جواب بھی نہیں دینا چاہیے، جب سب کچھ اللہ کا کمانے کے لیے کیوں رکھا؟ ہاں یہی تو اصل بات ہے کہ کام تو اللہ کرے، بیچارہ سزا و جزا جو انسان پائے، یہ کون سا طریقہ ہو، یہ کون سی کمائی ہو گئی؟ یہ کوئی کمائی ہے یا نہیں؟ کچھ کام کوئی کر رہا ہے، مار کھائے یہ کھائے بیچارہ، یہ والی بات ہے۔ یہ کسی نہ کسی طرح پھنس گیا تھا، تو اس پھنسنے کے نتیجے اس نے ایک لفظ ایجاد کر دیا کہ اللہ خالق ہے لیکن کاسب انسان ہے، یہ دیکھیں نیا لفظ ایجاد کر دیا۔ اگر میں ڈیوٹی میں کروں گا کام میں تنخواہ کسی اور کو دے، ہاں یہ والی بات ہو گئی۔ سارا گناہ جو اللہ انجام دے اور جو ہے وہ سزا جو ہے انسان کو ملے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ جو ہے اچھا کام جو ہے اللہ انجام دے اور جو ہے اس کی جزا جو ہے انسان کو مل جائے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو یہ اب یہ کاسب کے لفظ میں خود ان کے شاگرد بھی حیران ہو گئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا ہے، کہ اس کا کیا مطلب کرے کہ جس سے صحیح بیٹھے، یعنی وہ خود بھی معمہ ہو گیا، خود لفظ کاسب بھی معمہ بن گیا۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، یعنی تو ایک ان کے شاگرد کوشجی، آپ نے شرح مختصر یا شرح مغنی دیکھی ہو کہ اس میں آغا کوشجی آتے ہیں، تو ایک شاگرد کوشجی انہوں نے کاسب کا معنی کیا، وہ معنی آپ ملاحظہ کریں، کوشجی نے جو معنی کیا، کوشجی نے معنی کرتے ہوئے کہا ہے